بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں غسل کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین للہ تعالی۔ السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ فصل، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں۔ غسل کے واجب ہونے کے اسباب 5 ہیں، یعنی ان چیزوں کے بعد غسل کرنا لازم ہے۔ پہلا، شرمگاہ میں دخول کرنے سے۔ شرمگاہ سے مراد یہاں عورت کا فرج یعنی اگلا حصہ ہے، اور انسان کا دبر یعنی پچھلا حصہ جہاں سے پاخانہ خارج ہوتا ہے۔ لہٰذا جماع کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا، منی کے نکلنے سے۔ تیسرا، حیض ماہواری کا خون جاری ہونے سے۔ حیض سے مراد وہ حالت ہے جس میں بالغہ عورت کی بچہ دانی سے خون خارج ہوتا ہے، عادی طور پر صحت مندی کی حالت میں، نہ کہ بچے ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی بیماری کی وجہ سے۔ دین اسلام میں کچھ خاص احکامات ہیں جن کے مطابق حیض کی تفصیل جانی جاتی ہے۔ مثلاً شریعت کے مطابق حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ چوتھی وجہ جس سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے وہ ہے نفاس، یعنی بچے کی ولادت کے بعد خون کے خارج ہونے سے۔ نفاس سے مراد وہ حالت ہے جس میں عورت کی شرمگاہ سے بچے کی پیدائش کے بعد خون خارج ہوتا ہے۔ دین اسلام میں کچھ خاص احکامات ہیں جن کے مطابق نفاس کی تفصیل جانی جاتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے مطابق نفاس کی کم از کم مدت 1 لمحہ ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور 40 راتیں ہیں۔ لہٰذا اس بات پر غور کیا جائے کہ نفاس کا خون اگر 3 دن کے بعد ختم ہو جائے یا 7 دن کے بعد ختم ہو جائے تو اس عورت پر فرض ہے کہ وہ غسل کر کے اپنی فرض نمازیں ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ 40 دن کا انتظار کیا جائے کہ 40 دن کے بعد ہی غسل کریں گے، جبکہ نفاس کا خون خارج ہونا ختم ہو گیا تھا 3 یا 7 دن کے بعد، کیونکہ ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس کا نفاس کا خون خارج ہونا بند ہو جائے تو اس عورت پر فرض ہے کہ غسل کر کے اپنی فرض نمازیں ادا کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ عورتیں نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد بھی فرض نمازیں ادا نہیں کرتی، اس غلط فہمی میں کہ 40 دن تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق نفاس کی کم از کم مدت 1 لمحہ اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور 40 راتیں ہیں۔ جب ایک عورت کا حیض یا نفاس کا خون خارج ہونا ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتی، یعنی اس کا جسم
اور اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کے کپڑے جن پر خون نہیں لگا ہوا ان کو علیحدہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غسل کے واجب کرنے والی چیزوں میں سے پانچواں موت ہے۔ پانچواں مسئلہ جس کے لیے غسل کی ادائیگی فرض ہے وہ ہے موت۔ فرض اس پہ نہیں جو فوت ہو جائے، پر دوسروں پہ فرض ہے کہ جو وفات پا جائے تو اس کو غسل دیں۔ دوسرے الفاظ میں دوسروں پہ فرض ہے کہ میت کو غسل دیا جائے، اور وہ اس طرح ہے کہ کم از کم ایک دفعہ اس کے سارے جسم کو اچھی طرح سے دھویا جائے۔ غسل کے فرائض یعنی ارکان۔ رکن عبادت کا وہ حصہ ہے جس کو ترک کرنے سے وہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ پہلا، کلی کرنا۔ دوسرا، ناک میں پانی چڑھانا۔ تیسرا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب میں ان کی تفصیل بیان کروں گی۔ پہلا رکن مطہر یعنی پاک اور پاک کرنے والے پانی کے ساتھ کلی کرنا ہے۔ دوسرا رکن ناک میں پانی چڑھانا۔ غسل میں ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہتھیلی میں پانی لے کر ناک میں ڈالا جائے، بلکہ پانی کو سانس کے ذریعے اوپر کھینچا جائے تاکہ وہ ناک کی سخت ہڈی تک پہنچے، اور اس طرح ناک کے اندر والے سارے بالوں میں پانی چلا جائے اور کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ اور اگر ناک کی ہڈی تک پانی چلا جائے بغیر پانی اندر کھینچنے کے تو یہ کافی ہے۔ غسل کا تیسرا رکن پورے بدن پر پانی بہانا، جن میں جسم کے یہ حصے بھی شامل ہیں جیسا کہ کان، ناف، پیشاب اور پاخانے والی جگہ۔ اسی طرح بالوں کو اچھی طرح دھونا، جس میں داڑھی، مونچھیں، بوے، سر کے بال شامل ہیں۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کو صحیح طرح دھونا چاہیے، لیکن اگر جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں جن کو دھونا مشکل ہے تو ان کو رہنے دیا جائے، جیسا کہ آنکھوں کو اندر سے دھویا نہیں جا سکتا۔ طہارت کی شرائط۔ وضو اور غسل کی درست ادائیگی کے لیے یہ شرطیں ہیں، اور میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتی جاؤں کہ شرط عبادت کا رکن نہیں، لیکن اس کو ترک کرنے سے وہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں شرط کو ادا کرنا لازم ہے تاکہ اس کے بعد کی جانے والی عبادت درست ہو۔ طہارت کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پہلا، اسلام۔ طہارت یعنی پاک ہونے والے کا مسلمان ہونا۔ غیر مسلم یعنی کافر کا وضو یا غسل درست نہیں۔ طہارت کی دوسری شرط، ذہنی امتیاز۔ عربی میں اس کو ممیز یعنی تمیز کی عمر کہا جاتا ہے۔ اس حالت تک پہنچنا کہ جب کوئی بچے سے سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا صحیح جواب دے، صحیح سمجھ کی بنا پر۔ مزید جو خود کھانا کھا سکے اور پانی پی سکے اور پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد اپنے آپ کو پلیدی سے محفوظ رکھے۔ کئی دفعہ ذہنی امتیاز کی عمر 6 سے 7 سال ہوتی ہے۔ بچہ ممیز ہو سکتا ہے اس عمر سے پہلے یا بعد میں بھی۔ طہارت کی تیسری شرط، اگر کوئی ایسی چیز جو پانی کے بہانے میں حائل ہو یعنی رکاوٹ ڈالے تو ایسی چیز کو پہلے ہٹا دیا جائے، جیسے کہ پینٹ
ग्रीस और नाखून पॉलिश, ताकि पानी से जिस्म के उस हिस्से को वुदू या गुस्ल के लिए सही तरह धोया जा सके। तहारत की चौथी शर्त पानी का बहना। इसका मतलब ये है कि जिस्म का वो हिस्सा जो वुदू या गुस्ल के लिए धोया जाए उस पर सही तरह पानी डाला जाए कि पानी के कतरे गिरे, अगरचे सिर्फ एक कतरा ही क्यों ना हो। और अगर गीले हाथों से वुदू करने वाले जिस्म के हिस्से को पहुंचा जाए तो ऐसा किया गया वुदू दुरुस्त नहीं। अलबत्ता हाथों से बहते हुए पानी को फैलाया जा सकता है। तहारत की पांचवी शर्त पानी का मुताहिर होना, यानी पाक और पाक करने वाले पानी इस तरह कि उस पर नापाक चीज़ों का गलबा ना हो और ना ही इस्तेमाल शुदा पानी हो। फस्लुन, हदस असगर या अकबर की हालत में जिन चीज़ों का करना हराम है। हदस की दो किस्में हैं, हदस असगर यानी वो हालत जिसमें नमाज के लिए वुदू की हाजत हो, और हदस अकबर यानी वो हालत जिसमें नमाज के लिए गुस्ल की हाजत हो। जिसका वुदू टूट जाए यानी वो हदस असगर की हालत में हो तो उसके लिए 4 चीज़ों का करना हराम है। नमाज पढ़ना, काबा का तवाफ करना, कुरान को छूना और कुरान को उठाना। जुनब, जनाबत वाले, यानी हदस अकबर की हालत में होने वाले बंदे पर पहले बताई गई 4 चीज़ों का करना हराम है और मज़ीद कुरान की किराअत करना और मस्जिद में दाखिल होना भी हराम है। जुनब वो मर्द या औरत हैं जिनसे मनी खारिज हुई हो या कि जिन्होंने जिमा किया हो, लिहाजा जुनब पर हराम है नमाज पढ़ना, काबा का तवाफ करना, कुरान को छूना, कुरान को उठाना, कुरान की किराअत करना और मस्जिद में दाखिल होना। हैज़ और निफास की वजह से 9 चीज़ें हराम हो जाती हैं। पहले बताई गई 6 चीज़ें करना हराम है और मज़ीद रोज़ा रखना, बीवी का शोहर से जिमा करना, लोंडी का अपने आका से जिमा करना। लिहाजा हैज़ और निफास की वजह से ये 9 चीज़ें करना हराम हो जाती हैं। नमाज पढ़ना, काबा का तवाफ करना, कुरान को छूना, कुरान को उठाना, कुरान की किराअत करना, मस्जिद में दाखिल होना, रोज़ा रखना, बीवी का शोहर से जिमा करना, लोंडी का अपने आका से जिमा करना। मैं यहाँ पर आज का दर्स ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले दर्स में, जिसमें मैं आपको तयम्मुम के बारे में बताऊंगी। आप मुझे और मेरे अहले खाना को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।